اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دربار یزید میں خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا کا درود ہو میرے نانا پر جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ نے سچ فرمایا، پھر برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے چونکہ تم نے ہم پر زمین کے کناروں اور آسمان کی وسعتوں کو تنگ کر دیا ہے، لہٰذا ہم تمہارے اسیر بن گئے ہیں؟ ہمیں ایک قطار میں ہانکتے ہوئے تمہاری طرف لایا جا رہا ہے اور تم ہم پر صاحب اختیار بن گئے ہو، اور تمہارے خیال میں اس طرح ہم اللہ کی طرف سے پست اور تم سر بلند ہو گئے ہو، اور یہ سب کچھ خدا کی بارگاہ میں تمہاری عظمت اور قدر و منزلت کی بنا پر ہے۔ اب تم نے غرور و تکبر سے اپنی ناک چڑھا لی اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ تم مسرت و شادمانی سے سرشار اپنے غالب ہونے پر اتراتے رہے ہو، اور غرور و تکبر سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہو۔ جب تم نے دیکھ لیا کہ دنیا تمہارے اختیار میں آ چکی ہے اور سب معاملات تمہارے حسب مراد ہیں، اور جب ہماری حکومت تمہارے اختیار میں آ گئی اور ہمارا حق سلطنت تمہارے لیے خاص ہو گیا، ذرا ٹھہرو، تحمل کرو اور جہالت و نادانی میں طیش نہ کھاؤ۔ کیا تم اللہ کے اس فرمان کو بھول گئے ہو؟ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اے آزاد شدہ غلاموں کی اولاد، تمہارا اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردے کے پیچھے بٹھانا اور رسول زادیوں کو اسیر بنا کے در بدر پھرانا کیا یہ عدل ہے؟ تم نے رسول زادیوں کو بے ردا اور ان کے چہروں کو بے پردہ کیا۔ دشمن انہیں جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے شہر بشہر لائے۔ مسافر نظریں اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھتے، اور با پردہ بیویاں مختلف جگہوں کے رہائشی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو گئیں۔ دور اور نزدیک کا ہر حاضر و غائب شخص، ہر پست اور شریف اور ہر ادنا اور اعلیٰ انسان ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کرتا، جبکہ ان کے ساتھ سرپرستی کرنے والا نہ کوئی ان کا مرد ہے اور نہ ہی دیکھ بھال کرنے والی کوئی رشتہ دار عورت۔ تمہارا یہ عمل اللہ کے ساتھ سرکشی اور جان بوجھ کر رسول خدا کا انکار اور اس دین یا قرآن کو رد کرنا ہے جسے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے۔ نہ ہی تم پر کوئی تعجب ہے اور نہ ہی تمہاری بدکاریوں پر حیرت ہے۔ بھلا ایسے شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی دادی نے شہیدوں کا جگر چبا کر تھوک دیا ہو، اور جس کا گوشت پوش سعادت مندوں کے خون سے بنا ہو، اور جس کے دادا نے سید الانبیاء کے ساتھ جنگ کی۔ اس نے مختلف گروہوں کو جمع کیا، سامان جنگ فراہم کیا اور رسول خدا کے مقابلے میں تلواریں کھینچ لیں۔ تمام عرب میں سب سے بڑھ کر خدا کا منکر تھا، اور سب سے بڑھ کر رسول خدا کا انکار اور آپ کی دشمنی کا اظہار کرنے والا تھا، اور پروردگار کے کفر و سرکشی میں سب سے آگے تھا۔ خبردار، یہ سب کفر کے نفوذ اور جنگ بدر کے دن قتل ہونے والے مشرکوں کے سبب تمہارے سینوں کو فشار دینے والے کینے کا نتیجہ ہے۔ پس ایسا شخص ہم اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرنے میں کیوں کر کوتاہی کرے گا، جو ہمیشہ شدید کینہ اور بغض و عداوت کی نگاہ سے ہماری طرف دیکھتا ہو۔ وہ یزید رسول خدا کے انکار پر مبنی اپنے کفر کا کھلم کھلا اظہار اور اپنی زبان سے اپنے کفر کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے، اور وہ اولاد رسول کے قتل اور آپ کی ذریت کی اسیری پر خوش ہوتے ہوئے خود کو گنہگار سمجھنے اور اتنے بڑے گناہ کا احساس کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کو چیخ چیخ کر بلاتے ہوئے کہہ رہا ہے، وہ ہوتے تو یقیناً خوشی سے پھولے نہ سماتے اور دوسروں سے بھی خوشی منانے کو کہتے، اور ضرور کہتے کہ اے یزید، تمہارے ہاتھ سلامت
سلامت رہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر جھک کر اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی چھڑی رسول خدا کی بوسہ گاہ پر مارتا ہے، جبکہ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی ہے۔ میرے دین اور مذہب کی قسم، یقیناً تم نے جوانان جنت کے سردار یعقوب الدین کے فرزند اور عبد المطلب کی آل کے چشم و چراغ کا خون بہا کر مندمل زخم کو ہرا کر ڈالا ہے اور جڑیں کاٹ ڈالی ہیں۔ تم نے اپنے بزرگوں کو بلایا ہے اور سید الشہداء کے خون کے ذریعے اپنے کافر اسلاف کا تقرب حاصل کیا ہے، اور پھر بلند آواز سے چلائے ہو، اور مجھے قسم تم نے انہیں پکارا ہے کہ کاش وہ تمہیں دیکھتے، اور عن قریب تم انہیں دیکھو گے لیکن وہ ہرگز تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ یقیناً تم چاہو گے کہ کاش یہی تمہارا دایاں ہاتھ کوہنی سے شل ہو گیا ہوتا اور کٹ چکا ہوتا، اور تم یہ چاہو گے کہ کاش تمہاری ماں نے تمہیں اپنے شکم میں نہ لیا ہوتا اور تمہارے باپ نے تمہیں پیدا نہ کیا ہوتا۔ جب تم اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرو گے اور رسول خدا تمہارے اور تمہارے اسلاف کے خلاف مدعی ہوں گے، خدایا تو ہی ہمارا حق لے اور ہم پر ظلم و ستم کرنے والے سے انتقام لے، اور اس پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے حقوق کو پامال کیا، ہماری عزت اور آبرو کم کرنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا اور ہماری حرمت پامال کی۔ اے یزید، تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا، اور یاد رکھ کہ تم نے اپنی ہی کھال ادھیڑی ہے اور اپنا ہی گوشت ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اور عن قریب تم رسول خدا کے سامنے جاؤ گے جبکہ تم نے آپ کی اولاد کا خون اپنی گردن پر لیا اور رسول خدا کی حرمت پامال کی اور رسول خدا کی عطرت اور ان کے خاندان کا خون بہایا۔ جب خدا ان سب اولاد رسول کو رسول خدا کے ساتھ اکٹھا کرے گا اور ان سب بکھرے ہوئوں کو آپ کے ساتھ ملا دے گا اور ان پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کے حق کا بدلہ لے گا۔ اے یزید، اولاد رسول کے قتل کی یہ خوشی تمہیں ذلیل و رسوا نہ کر دے، اور تم خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں۔ وہ خدا کی طرف سے ملنے والے فضل سے خوش ہیں، اور تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ خدا ہی ولی اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ رسول خدا تمہارے خلاف مدعی ہیں، اور جبرائیل پشت پناہ اور مددگار ہیں، اور جس نے تمہاری خلافت کی راہ ہموار کی ہے اور تمہیں مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، وہ عن قریب جان لے گا کہ ظالموں کی پاداش بہت بری ہے، اور تم میں سے کس کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور وہ بہت زیادہ گمراہ ہے۔ میں تمہیں اس لیے حقیر شمار نہیں کر رہی، اور نہ ہی اس لیے تمہاری سرزنش اور توبیخ میرے لیے مہم ہے کہ میرے خیال میں میری باتیں تم پر اثر کریں گی، جبکہ تم نے مسلمانوں کی آنکھوں کو اشکبار کیا ہے، اور اس واقعہ کربلا کی یاد سے ان کے دل جل جاتے ہیں، اگرچہ حالات نے مجھے تمہارے ساتھ مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ یقیناً میں تجھے حقیر سمجھتی ہوں، اور تمہاری ملامت کرنا بھی میرے لیے گراں ہے۔ یہ دل سخت ہیں اور نفس سرکش ہیں، اور جسم اللہ کی ناراضگی اور رسول خدا کی لعنت و نفرین سے پر ہو چکے ہیں۔ ان میں شیطان نے آشیانہ بنا لیا ہے اور زاد ولد کی ہے۔ تم جیسا اور کون ہے جو ایسے راستے پر چلا اور ایسی جگہ سے اٹھا ہو؟ آہ، بہت تعجب ہے کہ پاک و نجیب لوگ، نبی زادے اور اوصیاء کی اولاد، ناپاک طلقاء، آزاد شدہ غلام، بدکاروں اور زناکاروں کی اولاد کے ہاتھوں قتل کر دیے جائیں۔ ہمارا خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور ہمارے گوشت سے ان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور بیابان کی خاک پر پڑے ہوئے وہ پاک و پاکیزہ لاشیں جن کے ساتھ بھیڑیے سرکشی اور درندے حیوانات کے ٹولے انہیں خاک آلودہ کرتے رہے۔ آج اگر تم نے ہمیں غنیمت سمجھ کر گرفتار کیا ہے تو یقیناً بہت جلد اسی غنیمت کے بدلے میں تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جبکہ اس وقت تمہارے پاس اپنے کیے ہوئے اعمال کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں پر ہرگز
ظلم نہیں کرتا۔ بس میں اللہ ہی کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کرتی ہوں اور خدا پر ہی میرا بھروسہ ہے، وہی پناہ گاہ ہے اور اسی سے میری امید وابستہ ہے۔ اے یزید، پھر بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو کر لو اور پوری کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن اس خدا کی قسم جس نے ہمیں وحی، قرآن اور نبوت اور انتخاب سے شرف یاب فرمایا ہے، تم ہماری انتہا کو درک نہیں کر سکتے، ہماری نہایت اور بلندی کو نہیں چھو سکتے، ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے، ہم پر نازل ہونے والی وحی اور قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، اور تم سے ہم پر ظلم و ستم کا دھبا کبھی نہیں دھل پائے گا۔ اے یزید، کیا تمہارا خیال غلطی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اور کیا تمہاری قدرت کے دن محدود اور کیا تمہاری جمعیت بکھرنے کے سوا اور کچھ ہے؟ جس دن منادی ندا دے گا کہ خبردار، تجاوز کرنے والے ظالموں پر خدا نے لعنت کی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے اولیاء کے لیے سعادت قرار دی اور اپنے منتخب بندوں کے لیے شہادت کے ساتھ ارادوں کی تکمیل کو مقرر کیا۔ خدا نے ان کو رحمت، شفقت، رضوان اور مغفرت کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ تیرے علاوہ کسی نے ان کے ساتھ شقاوت نہیں کی اور تیرے علاوہ کسی نے انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہداء کا اجر کامل کرے اور ان کے ثواب اور آخرت کے ذخیرے میں اضافہ فرمائے۔ اور ہم خدا سے بہترین جانشینی اور خوبصورت قبولیت کے خواہاں ہیں، بے شک وہ نہایت رحم اور محبت کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔